کہ مجھے انواروں لگ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. یہاں پہ جمہوریت کے نام پہ جو ہے وہ کاروبار لگا, منڈیاں لگی اور خرید و فروخت. چہرے بدل بدل کے لوگوں کے پاس جاتے تھے. آج آپ نے ان سب کو دیکھا جو ایک دوسرے کو پہلے گالیاں دیتے تھے, فتوے لگاتے تھے ایک دوسرے کے اوپر. آج آپ کو ایک کمرے میں ایک لائن کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایک بڑے چینل کے اوپر بیٹھ کے کہ ہم تو پپٹس ہیں. میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے خود کہا کہ ہم پپٹس ہیں. کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے پاس باعزت طریقے سے جا کے ووٹ مانگ سکتے. ایکشن کمیٹی جی فلاں کے ساتھ مل گئی, جی فلاں نے اپنا ثابت کر دیا جی کہ ایکشن کمیٹی کے اندر اتنے % ان کے لوگ تھے کہ یہ تحریک غیر سیاسی, غیر نظریاتی, بغیر کسی ملک کو برا بھلا کہے, بغیر کسی ادارے کو برا بھلا کہے, صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک ہے. وہ عام بندہ وہی ہے جو 29 کو بھی شامل تھا, جو 76 کلاس بھی شامل تھا, آج چیلا میں بھی اس نے فائرنگ کی. تو پھر یہ جتھے اپنا انصاف, اپنا فیصلہ خود کریں گے, سڑکوں چوکوں چوراہوں میں کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان کو فل فور ٹائم فریم کے اندر پورا. کیونکہ حکومت پاکستان کے جو سینئر ترین تمام جماعتوں کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ ایک اتھارٹی لے کے وہاں پہ بیٹھے تھے کیونکہ اس تحریک کو اللہ کی مدد اور غریب کی دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر. کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آپ نے آزاد کشمیر کے اندر دیکھا کہ پچھلے 1-2 سال سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے جو ایک تحریک چلی اور اس نے کیا کھویا کیا پایا, اور اس کے بعد جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ آج کہاں کھڑا, اور اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو اقتدار کی رسہ کشی ہے, جو ایک چیئر ہے وہ گھمائی جا رہی ہے اور ابھی تک یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ اس پہ بیٹھے گا کون. آج ان سب باتوں پہ ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے روح رواں اور مظفر آباد ڈویژن سے ایک اور کمیٹی کے ممبر اور مرکزی انجمن تاجران مظفر آباد کے پریزیڈنٹ شوکت نواز میر صاحب. میر صاحب, آپ کے پروگرام میں ویلکم. یہ چلے ایک تحریک تو آپ کی چلی, کامیاب ہوئی ناکام ہوئی, اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے, لیکن جو آزاد کشمیر کے اندر اقتدار کی جو رسہ کشی آپ کی اس تحریک کے بعد شروع ہوئی ہے وہ کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سر دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس تحریک کو اللہ کی مدد اور غریب کی دعا ہے. اور یہ وہ چہرے تھے کہ جو ہم, یہ تحریک جو چل رہی تھی نا, ہم کیا پیٹ رہے تھے کہ ہم اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اس نظام کے اندر جو ہے وہ ظلم ہے, قانون اور انصاف کی بالادستی نہیں ہے کہ انصاف امیر کے لیے ہے, غریب کو کچھ نہیں ملتا. اور جو قانون بھی جب لاگو ہونا ہے تو وہ غریب پہ لاگو ہوگا, امیر پہ نہیں ہوگا. جو ریاست بھر میں مسائل موجود ہیں, یہی وہ کمی کوتاہیاں تھیں جو لوگوں میں 78 سالوں سے پائی جا رہی, جو لوگ اپنا مداوع چاہتے تھے. اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم وجود میں آیا اور لوگ اس پہ جڑ گئے. اب اسی میں ایک مسئلہ تھا ان حکمرانوں کا چہرہ لوگوں کو دکھانا کہ یہ چہرے بدل بدل کے لوگوں کے پاس جاتے تھے. اور ہم انہیں کہتے تھے کہ نہیں, یہ تو آپ کے نہیں ہیں, یہ اپنی برادریوں کے ہیں. اور اللہ نے کیا کہ یہ جو سوال آپ نے کیا اس کے اندر یہ کھل کے ان کے چہرے سامنے آ گئے. میں کسی کے حوالے سے لوز بات نہیں کروں گا, میرے سارے قابل احترام ہیں, لیکن جو رسہ کشی ان کے اندر لگی ہوئی ہے تو اس میں تو نظر آ گیا کون سے نظریات, کون سی جماعت, یہ کیا 76 سالوں سے لوگوں کو جھوٹ بولتے رہے. کوئی ریاستی جماعت کا نعرہ لگاتا رہا, کوئی پاکستان کی جماعتوں کا نعرہ لگاتا رہا, لیکن اندر کیا تھا, ساروں کے اپنے مفادات ایک تھے. آج آپ نے ان سب کو دیکھا جو ایک دوسرے کو پہلے گالیاں دیتے تھے, فتوے لگاتے تھے ایک دوسرے کے اوپر. آج آپ کو ایک کمرے میں ایک لائن کے اندر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایک شخص کے پاس بیٹھے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آج ان کے مفادات جو ہیں وہ ان سے کھینچے جا رہے ہیں, اس لیے سارے اکٹھے ہو گئے. اور جو سیاسی آپ نے بات کی, میں یہ کہوں گا کہ سیاسی طور پہ جو اصل جمہوریت ہوتی ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ سیاسی رسا کشی ہے, اپنا پیٹ پالنے کی بات ہے, اور کوئی نظریات نہیں ہے. لوگوں نے دیکھ لیا, ان کا چہرہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کے چہرے لوگوں کے سامنے آ گئے. اور اس موو کے اندر بھی جو یہ وزیر اعظم کی تبدیلی کی بات کر رہے تھے, اللہ نے ان کے چہرے بے نقاب کر دیے. تو ابھی آپ یہ کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ جو لوگ آئے, اس کے بعد فارورڈ بلاک بنا, اب جو باقی جماعتیں تھیں وہ ان کو ہدف تنقید بناتی رہی ہیں, ابھی پھر وہ ان کو ساتھ ملا رہی ہیں. تو پھر بدلا کیا ہے؟ سر دیکھیں نا, ان کے حساب سے کوئی نہیں بدلا نا. یہی تو ہم عوام کو سمجھا رہے ہیں. عوام کیوں ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑی ہے کہ ہم عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں, یہ اپنی ذات کے ہیں, یہ اپنی فیملیوں کے, اپنی برادریوں کے ہیں, اپنے علاقوں کے ہیں. تو آج بھی ثابت ہو گیا کہ اتنی دفعہ کی جو موومنٹ سامنے آئی ہے, کبھی ایک کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آج اس کو گلے لگا رہے ہیں, کبھی دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, آج وہ اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو یہ وہ ایک چینج تھی جو لوگوں کے اندر تو آ گئی, لیکن یہ اپنی چینج نہیں لا سکے کیونکہ آج بھی اسی گندے نظام کے اندر, اسی گندی جمہوریت کے اندر. حالانکہ جمہوریت کو اتنا برا لفظ نہیں ہے, جمہوریت ایک باوقار, ایک باعزت ایک طریقہ کار ہے سیاست کرنے کا, لیکن یہاں پہ جمہوریت کے نام پہ جو ہے وہ کاروبار لگا, منڈیاں لگی اور خرید و فروخت ہوئی. آپ سیاسی جماعتوں کا کوئی مستقبل آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں ان حالات؟
سر ان کو بڑی مشکل آئے گی سامنے. میں پھر یہ کہوں گا کہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے اور یہ باعزت طریقے سے اپنے حلقوں میں جا کے لوگوں سے ووٹ مانگ سکے, جبکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے پاس باعزت طریقے سے جا کے ووٹ مانگ سکیں گے. تو اس وقت دیکھیں صبح گیا, شام گیا, آج گیا, کل گیا, وہ ابھی تک بیٹھا, اور پچھلے دنوں آپ نے بھی کہا وہ کہیں نہیں جا رہا. کیا سورس ہے آپ کا؟ سر سورس کوئی نہیں ہے. ان کی نورا کشتی دیکھی نا, صحیح, ان کو ہم نے بڑے قریب سے جا کے دیکھا, ان کے چہرے ہم نے دیکھے, ان کا اندر ہم نے دیکھا کہ یہ اندر سے ہیں کیا. یہ بات کوئی کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ٹارگٹ کسی اور طرف ان کا ہوتا ہے. یہ اقتدار کی جنگ ہے, اور جو اصل لوگ ہیں جو اقتدار کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو یہ خود انہوں نے کہہ دیا ایک بڑے چینل کے اوپر بیٹھ کے کہ ہم تو پپٹس ہیں. میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے خود کہا کہ ہم پپٹس ہیں. تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک جماعت کے اندر بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے, تو یہ ایک جوائنٹلی اقتدار یہ کس طرح لے کے چلیں گے. ہاں, جب شروع میں ان کو ایک وعدہ کیا گیا, انہوں نے انوار الحق صاحب کو رات کے 12 بجے وزیر اعظم بنایا, اس وقت بھی تمام نظریات بیچے گئے. چلے وہ ٹائم تو گزر گیا, اب دوبارہ یہ وہی کام کرنے جا رہے ہیں. تو لوگ بھی سیانے ہیں, لوگ تو ان کو دیکھ رہے ہیں. تو باقی ان کی اب آپس کی نورا کشتی ہے, پیسوں کی ریل پیل ہے, کاروبار ہے. اب دیکھیں کون کتنے پہ بکتا ہے, کون نہیں بکتا. لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا, میں نے اس دن بھی ایک نجی چینل پہ یہ سوال مجھ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جمہوریت. میں نے کہا کون سی جمہوریت؟ جمہوریت اس دن مار گئی تھی رات کے 12 بجے جب ایک شخص, تو آپ نے بغیر کسی کچھ کی جماعت کا کوئی پتہ نہیں, آپ سب نے ووٹ ڈال دیے. اور اب آپ بات کریں کہ یہ اپنا کون آئے گا وزیر اعظم, کون نہیں آئے گا. تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے انوار الحق جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو میں آج پھر آپ کے چینل پہ پھر یہ بات دہراؤں گا, میرا کوئی سورس نہیں ہے, عام عوام کا یہ سورس ہے. وہ ان کے کرتوت دیکھ رہی ہے نا کہ یہ کر رہے کیا ہیں. تو ان سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص آرام سے بیٹھا ہوا انجوائے کر رہا ہے, اور یہ لگے ہوئے ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے اندر تقسیم ہے, اور یہ کسی بھی صورت یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اللہ ان کو اکٹھا کرے, لیکن یہ اپنے مفادات کی خاطر اکٹھے ہوں گے, یہ اس طرح اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو مجھے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ کہوں گا کہ مجھے وہ بھی جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو کیا اگر یہ چلے گئے تو یہ کیا وہ ایکشن کمیٹی میں آئیں گے؟ سر یہ تو اکثر لوگ کہہ رہے ہیں جناب ایکشن کمیٹی انوار الحق کے ایک پیج کے اوپر ہے. الفن کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ تو سخت ترین دشمن ہے ایکشن کمیٹی کے, کیونکہ اس کے تو اقتدار کو وہ تو اکثر انہوں نے گلا کیا ہم سے جب شروع میں مذاکرات ہوتے تھے کہ تم نے مجھے کون سا سکھ دیا کہ میں نظام حکومت چلا سکوں. ہر وقت ایکشن کمیٹی نے ہمیں عذاب میں ڈال کے رکھا. ہم نے عذاب میں نہیں ڈالا, ہم نے حق اور سچ کی بات کی, ہم نے میرٹ کی بات کی, ہم نے قانون کی بات کی. تو وہ اگر آپ کو برا لگتا ہے 100 دفعہ لگے, ہم تو اس پہ قائم ہیں. لیکن ایک عمومی رائے, اور ان کے جو نا مخالف جو سیاستدان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ انوار الحق کرپٹ نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے دور اقتدار میں اس شخص نے, ایک تو ہے کہ اس نے جو ہے نا پیسے کی کرپشن نہیں ہونے دی, اتفاق کرتے ہیں؟ سر دیکھیں میں کسی کو وہ اچھے اور برے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا, لیکن جہاں تک ہم نے دیکھا ابھی تک ان کا کوئی ایسا مالی کرپشن جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئی. کیونکہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, میرے پاس سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی وہ گنجائش نہیں ہے, نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہے. لیکن میں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا, وائٹ پیپر جاری ہو جاتے ہیں, خبریں نکل آتی ہیں, میرے خیال سے اس وقت تک اس شخص کی کوئی ایسی مالی کرپشن کی چیز سامنے نہیں آئی. تو میں اس میں سرٹیفکیٹ تو میں نہیں دے سکتا, البتہ جو چیز ہے میں وہ تو بات کر سکتا ہوں. اگر وہ اقتدار سے آنے کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے پاس, آپ انہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ سر ہماری پہلی بات ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, ہم ایک ایکشن کمیٹی لے کے چل رہے ہیں. ایکشن کمیٹی ایک شارٹ ٹائم کے لیے بنتی ہے, ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر ہے. تو ہمارا کیا کام کسی سیاستدان سے ملنا ملانا. ہاں جینا مرنا ہم سب کا ہے, کہیں خوشی غمی میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مل لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جی ایکشن کمیٹی جی فلاں کے ساتھ مل گئی, جی فلاں نے اپنا ثابت کر دیا جی کہ ایکشن کمیٹی کے اندر اتنے % ان کے لوگ تھے. یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں اور چیزوں کو تصویروں کو کیش کرانے کی بات ہے. صحیح. اچھا ابھی اس طرف آتے ہیں کہ آپ کے 2 مذاکرات کے 2 راؤنڈ آپ کے ہو چکے ہیں, جو 15 دن کا ٹائم تھا, دوسرا میرے خیال میں ابھی ہونے والا ہے. تو کیا اس میں اچیومنٹ کیا ہے امیر صاحب؟ سر الحمدللہ دیکھیں جو ہماری چیز طے ہوئی تھی کہ سب سے پہلے کہ منٹس آف میٹنگ پبلک کیے جائیں گے, کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیزیں کمروں میں ہوتی تھی, باہر کچھ اندر کوئی بات ہوتی تھی, باہر کوئی بات ہوتی تھی. الحمدللہ جو چیزیں ہماری اندر طے ہوئی وہی چیزیں منٹس آف میٹنگ کی شکل میں پبلک ہوئیں. اور اس کے اندر 15 دنوں کا ہمارے ساتھ طے تھا صحت کارڈ کی بحالی کا. اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم نے منظوری بھی دے دی ہے. اب اس کے باقاعدہ اس کے یوز کے لیے یا اس کو تقسیم کرنے کے لیے, جاری کرنے کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ چیز پوری ہو جائے گی. اسی طرح معاوضہ جات کا جو معاملہ تھا, لوگوں کی قیمتیں جانے کی, گو کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, لیکن ایک چیز طے ہوئی تھی, ایک MOU سائن ہوا تھا. وہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری سستی ہماری وجہ سے ڈیلے ہوا, انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر وہ پراپرلی جو لسٹیں ہم نے فائنل کر دی ہیں وہ ہم CS دفتر میں جمع کرا دیں گے. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو چیزیں طے ہوئی ہیں
ہیں ان کو فل فور ٹائم فریم کے اندر پورا کیا اگلی میٹنگ کا کیا ایجنڈا ہے ابھی اگلے نیکسٹ جو نا وہ اس میں کیا ہونا ہے؟ اس کے اندر ہماری جو باقی ماندہ چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس ہوں گی. ہمارا طے ہو گیا کہ ایجنڈا جو ہم پہلے ڈسکس کر لیا کریں گے, پبلک کر دیں گے کہ اس میٹنگ کے اندر کیا کیا چیزیں ہماری ڈسکس ہونی ہے. تو میرے خیال سے ابھی وہ 1-2 دنوں کے اندر ہمارا وہ ایجنڈا بھی پہلے اوپن ہو جائے گا. اچھا, ایک عمومی ایک تاثر ملا جو غلط ہے, بظاہر غلط بھی ہے, کہ یہ جو آپ کی اسٹرگل تھی, آپ کی جو عوامی تحریک تھی, اس کا پاکستان سے اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو اس پہ تھوڑا آپ کلیئر کریں بیسیکلی یہ مس انڈرسٹینڈنگ کیوں پیدا ہوئی؟ دیکھیں, ہم بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں, ہماری ایک ایس او پی ہے کہ یہ تحریک غیر سیاسی, غیر نظریاتی, بغیر کسی ملک کو برا بھلا کہے, بغیر کسی ادارے کو برا بھلا کہے, صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک ہے. صحیح. اب مختلف اداروں کے, مختلف لوگوں کے, مختلف سیاستدانوں کے اپنے عزائم ہیں. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اندر ہر نظریے کا شخص موجود ہے, ہر علاقے کا شخص موجود ہے, ہر مسلک کا شخص موجود ہے. اس کے اندر ہمارے بیرون ملک ہمارے اوورسیز بھائی موجود ہیں. پاکستان کے اندر کاروبار کرنے والے, رہائش پذیر, ہمارا مزدور, ہمارا ملینر جو ایک کاروباری بندہ ہے وہ موجود ہے. تو یہ تمام لوگوں کی مشاورت سے ہم نے ایک ایس او پی بنائی ہے, ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا, ہم اس کے اوپر متفق ہیں. کسی کا اپنا نظریہ ہے, کوئی اپنے نظریے سے کوئی بات کرتا ہے, وہ اس کی ذاتی رائے ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نہ تو کوئی ایسے عزائم ہے, نہ ہی کوئی ایسا اس کے پاس ڈومین ہے کہ وہ اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ یعنی یہ اسٹرگل ٹوٹلی جو آزاد کشمیر کا جو کرپٹ پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اگینسٹ ہے, اور اپنے بنیادی. تو یہ کون لوگ ہیں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو کیا فائدہ ہے؟ سر دیکھیں, یہ سب لوگوں کو پتا کون ہے, کیا ہے, ان کی اپنے نظریات ہو سکتے ہیں, ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. ہم نہ تو کسی نظریے پہ پابندی لگا سکتے ہیں, نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے, یہ نظریہ ٹھیک ہے. ہر ایک کو اپنا نظریہ مبارک ہے, وہ اپنے نظریے کا پرچار کرے. صرف ہماری اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے نظریات کو اس چیز پہ, اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس نہ کریں. ابھی اس وقت بھی مظفر آباد کے اندر آج بھی اس طرح کے کوئی جو اسٹوڈنٹس کو ایشوز آ رہے ہیں, تو تحریکیں تو کہا جاتا ہے جی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو نام اس میں آ رہا ہوتا ہے, تو کیا اس کے یہ لوگ پھر یعنی آپ کو؟ سر دیکھیں, آج کے 2 ایشوز تھے. ایک ایشوز تھا ہمارا طلباء کا, جن کی ای مارکنگ ہوئی, جو پوری ریاست کے اندر ہمارے نوجوان طلباء بچیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی کہ ایک وہ بچہ بچی جو ٹاپر آ رہا اپنے اسکول کے اندر, اور اچانک جناب وہ ای مارکنگ ہوئی اور اس کو فیل کر دیا. ای مارکنگ ہوئی, اس کو 3rd کلاس پہ آپ لے کے چلے گئے. یہ وہ بلنڈر ہوا ہے جو ریاست کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے. آج ہم نے بالکل اس سے پہلے بھی ویڈیو بیان دے دیا, آج آپ کے چینل کے توسط سے بالکل ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فل فور تھرڈ پارٹی, جس طرح ہم کہتے ہیں نا چیکنگ, تھرڈ پارٹی کرتے ہوئے, آڈٹ کرتے ہوئے, کسی اور کہہ لیں کہ پیپر چیک کرنے والی ٹیم کو بٹھاتے ہوئے ان تمام بچوں کے پیپر کو ری چیک کیا جائے. اور اس وقت تک, جس وقت تک یہ پیپر ری چیک نہیں ہوتے, اس جو انہوں نے یہ اناؤنس کیا جو رزلٹ, اس کو جو ہے فل وور جو ہے وہ روکا جائے. اس کو کسی بھی صورت جو ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہمارا یہ مطالبہ ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا. ریاست کے وہ بچے جو پڑھے لکھے ہونہار بچے تھے, آج آپ لوگوں کی اس غلط پالیسی کی وجہ سے وہ بچے ڈپریشن کا مریض بن چکے ہیں. بچوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا کیونکہ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ. تو ایک تو ایشو تھا ہمارا ان بچوں کا. دوسرا ایشو تھا یونیورسٹی کا. یونیورسٹی کے اندر لوگوں کی فیسز کا مسئلہ تھا, بسوں کے کرایوں کا مسئلہ تھا. یہ چیزیں یونیورسٹیوں میں چلتی رہتی ہیں, لیکن جب کوئی ایک سمپل ایک عام بندہ آ کے ایک اتھارٹی اپنی بنانا شروع کر دے گا تو وہ زیادتی ہے. وہ عام بندہ وہی ہے جو 29 کو بھی شامل تھا, جو 76 کلاس بھی شامل تھا, آج چیلا میں بھی اس نے فائرنگ کی. تو یہ ریاست کا وہ دورہ میں آ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں محکمہ پولیس سے کہ کہاں پہ ہے محکمہ پولیس, کہ جب یہی اسی طرح کا ایکٹ اگر عام کوئی غریب کرتا ہے, آپ اس کے گھروں سے ان کے ماؤں بہنوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں. اس وقت آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی میکانزم نہیں. تو آج آپ بتائیں کہ کرمنل انسان نے سرے ہم آ کے فائرنگ کیا, کدھر ہے آپ کا انتظامیہ, کدھر ہے آپ کی پولیس؟ اور پھر جب لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جناب جتھے آ گئے. یہ جتھے نہیں ہیں, یہ جتھے تب بنتے ہیں جب ریاست کے اندر قانون جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتا, قانون کی پاسداری نہیں ہوتی, قانون کو اپنی مرضی سے موڑا جاتا ہے. تو ابھی تک FIR بھی نہیں ہو سکی اور کیسز بھی واپس نہیں کیے, تو وہ کس مرحلے پہ ہے؟ یہ تو آپ کی ڈیمانڈ تھی نا کہ FIR ان لوگوں کے خلاف ہونے کی. FIR تو وہ شروع میں ہو چکی ہوئی ہے, یہ میں آج کی اس کی نہیں, میں پہلے شروع کی بات وہ FIR ہماری ہو چکی ہوئی ہے. صرف اس کے اندر 680 کا ہمارا مطالبہ ہے کہ دہشت گردی ہوئی ہے, ڈائریکٹ فائر مارے گئے ہیں, ایویڈنس موجود ہے, اس میں 680 کا اضافہ کیا جائے اور فل فور ان قاتلوں کو گرفتار کیا جائے. وہ گرفتار کیوں نہیں ہو پا رہے؟ ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. قانون ہے, قانون کے مطابق ہم ڈیمانڈ قانون سے کریں گے, ریاست سے کریں گے, ریاستی اداروں سے کریں گے. اگر ریاست اور ریاستی ادارے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پھر یہ جتھے اپنا انصاف, اپنا فیصلہ خود کریں گے, سڑکوں چوکوں چوراہوں میں کریں گے, جو ہم نہیں چاہتے یہ نوبت نہ آئے. اچھا شوکت صاحب, آخری سوال, اگر حکومت میں
تبدیلی ہو جاتی ہے، کوئی دوسری پارٹی آ جاتی ہے، تو یہ جو آپ کے ساتھ ایک سلسلہ ہے ڈائلاگ کا یا جو مطالبات ہیں آپ کے، تو آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی خلل آئے گا کہ وہ ایز اٹ از نہیں، چلیں گے اس اس میں میں؟ کوئی خلل نہیں آئے گا، کیونکہ حکومت پاکستان کے جو سینئر ترین تمام جماعتوں کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ ایک اتھارٹی لے کے وہاں پہ بیٹھے تھے، اور ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جن کے بہاف پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے، یہ ایک یا 4 وزیر اعظم 10 وزیر اعظم تبدیل کر لیں، یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے وزیر اعظم کون ہے کون نہیں ہے، صحیح ہے، کیونکہ ہم جو اصل لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ذمہ داران اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ بہت شکریہ میر صاحب آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، آپ نے میر صاحب کی باتیں سنی، اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کیا یہ تحریک آگے زور پکڑتی ہے یا پھر ان کے جو مطالبات ہیں وہ ایک ایک کر کے مانے جاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔